إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ انسان کی زندگی بہت مختصر سی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد معروف ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے گزرتے ہیں، 80 90 100 والے لوگ ہیں، 100 بہت ہی شاذ و نادر ہو جاتے ہیں۔ اس سے تھوڑی سی عمر میں اگر اس زندگی کے لیے جس کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا، وہ زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے بعد کوئی موت نہیں، اگر ان تھوڑے سے دنوں میں آدمی تھوڑی سی توجہ کر کے کچھ کما لے تو اپنی وہ زندگی سنوار سکتا ہے۔ اور تھوڑی اتنی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دنیا میں واز کر کے گئے۔ ان کے بارے میں ایک معروف قول ہے، سندن اللہ عالم اس کی کیا پوزیشن ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یعنی دنیا یا زندگی یہ کتنی لمبی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک کمرے کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، جتنا عرصہ اسے کمرے کے اندر گزرتے ہوئے لگا ہے یہ ہے کل زندگی۔ اور خاص طور پر انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے نا، اتنی مختصر کہ کسی نے یہ کہا ہے آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے سے عرصہ میں آئے اور چلے بھی گئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے، جیسا کہ امت اسلامیہ کا عمل معروف ہے، اور یہ اذان کا اور اقامت کا، جہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جن روایات میں دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کا ذکر ہے وہ روایات ضعیف ہیں، اور سنن ترمذی کی وہ روایت جس میں صرف اذان کا ذکر ہے، اس روایت کی سند پر بھی اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن کہا کہ امت اسلامیہ کا عمل اس پر ہے کہ بچے کی ولادت پر اس کے کان میں اذان کہی جائے۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہوا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز جنازہ۔ اذان اور اقامت میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان میں تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا، یوں سمجھ لیں کہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ باقی نمازوں میں تھوڑا تھوڑا 10 20 اور زیادہ سے زیادہ 25 منٹ، اور خبر میں ایک مسجد ہے جس میں فجر کی نماز آدھے گھنٹے کے بعد کھڑی کی جاتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اذان و اقامت کے درمیان آدھا گھنٹہ ہے۔
یہ ہماری زندگی ہے. کس وقت انسان کی یہ آتی ہوئی سانس رک جائے، یہ سلسلہ سارے کا سارا ختم ہو جائے، کوئی نہیں جانتا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اس معاملے کے لیے تیار رہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہوا نکل جائے گی. اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، وہ تقوی جس کی وصیت اور نصیحت سب سے اہم ترین بات آپ ہر خطبہ جمعہ کے شروع میں سنتے ہیں کہ بہترین وصیت، سب سے عمدہ نصیحت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور پھر تقوی کے فائدے بھی بہت ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ رب العزت اس کے کام آسان کر دیتا ہے. فائدہ ہی فائدہ، اور یہ ہے دنیاوی فائدہ. آخرت کے فائدہ کے سلسلہ میں اہل تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا دل میں خوف رکھیں. لہم غرف من فوقہا غرف، ان کے لیے جنت میں بالا خانے پر بالا خانے، اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ ترین مکانات ہیں. غرف من فوقہا غرف مبنیہ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 20. اللہ والے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اللہ کا تقوی دل میں رکھنے والے، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، اور موت کے وقت بھی عموماً اللہ والوں کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے. حسن خاتمہ. حسن خاتمہ کے بارے میں ہمارے یہاں ایک تصور تھوڑا عجیب ہے. کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ بھی حسن خاتمہ ہے. کئی لوگوں نے تو شہادت کہا. ہر ایکسیڈنٹ شہادت نہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں کچھ عرصہ پہلے مفتیان کرام نے ایک فتویٰ صادر کیا تھا کہ سرکاری سپیڈ جو طے کی گئی ہے، اس سپیڈ سے جان بوجھ کر زیادہ تیز گاڑی چلانے والا اگر مر جائے تو اس کی موت شہادت نہیں ہے، اس کی موت خودکشی ہے، سوئیسائڈ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حسن خاتمہ ہے، جی بس موت آئی چلے گئے. کلمہ تک بھی جسے نصیب نہ ہوگا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے نکل گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب جس کا ایکسیڈنٹ ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کو ایک لفظ بھی زبان سے نکالنے کا موقع نہیں ملتا. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی مسجد میں فوت ہو جائے، حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے، حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندہ خطبہ دیتے ہوئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. نماز پڑھتے ہوئے لوگ فوت ہوئے، خطبہ جمعہ دیتے ہوئے فوت ہوئے. یہاں ہمارے شہر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا. شیخ عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ موڈا، یہ جو فوجی چھاؤنی ہے، اس میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے. جمعہ کے خطبہ کے دوران ہی اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے. ایسے ہی اور کئی واقعات ہیں کہ خطبہ کے دوران، خطبہ دیتے دیتے اللہ رب العزت نے جان نکال لی. سجدہ میں مرنے والے، سجدہ میں فوت ہونے والے موجود ہیں.
لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ اس کا حسن خاتمہ ہو گیا کیونکہ سجدے میں تھا، نماز پڑھنے مسجد میں آیا ہے، وقت تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا۔ دنیا پر ظلم کی انتہا کیے رکھی اس آدمی نے، لوگوں کے حقوق مارے، لوگوں پر زیادتیاں اور ظلم کرتا رہا، مسجد میں آیا، موت کا وقت آ گیا، سجدے میں موت آ گئی۔ یہ حسن خاتمہ نہیں ہے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی ایمان پر ہو، آدمی عمل صالح پر ہو اور مسلسل عمل صالح کر رہا ہے، چارپائی بھی موت آ جائے گی تو حسن خاتمہ ہوگا۔ اور اگر حقوق العباد میں اس نے اپنی عمر گزار دی، سجدے میں موت آئے گی تو حسن خاتمہ نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی جنگیں کی، شہادت کی خواہش ہے اور پورے جسم پر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کسی زخم کا نشان نہ ہو، لیکن آج میں بستر پر وفات پا رہا۔ وفات ہوئی تو جنگ میں، شہادت میں نہیں ہوئی، بستر پر وفات پا رہے ہیں اور کہتے ہیں فلا نامت عین الجبنا، اے بزدلو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لو، میں ساری عمر تلوار چلاتا رہا، زندہ رہا، آج میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا۔ اللہ رب العزت اس مومن کو بھی شہادت کا درجہ دیتا ہے جو دل میں شہادت کی نیت رکھتا ہے، جہاد کی نیت ہو، وقت آیا ضرورت پڑی تو میں جہاد کروں گا، وہ اپنے بستر پر بھی وفات پا جائے گا تو یہ موت شہادت ہوگی۔ مومن بندے، اہل تقوی بندے وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت حسن خاتمہ عطا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق العباد میں کبھی بھی کمی بیشی نہیں کرتے اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایسا آدمی اگر عام حالت میں بھی بستر میں، ہسپتال میں فوت ہو جائے تو یہ اس کا حسن خاتمہ شمار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ایک حدیث بڑی معروف ہے، آپ کے علم میں ہوگی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ تو یقیناً اسے ہی آئے گی نا جو آدمی دین سیکھنا چاہے گا، دین سمجھنا چاہے گا اور اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھیں کہ اللہ کی اس کے ساتھ خیر ہے اور وہ دین سیکھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے۔ بہترین موقع ہے بچوں کو عربی سکھلائیے، جیسا کہ شروع میں اعلان میں یہ بات آئی ہے۔ عربی سیکھیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم ساری عمر گزار دیتے ہیں تلاوت کرتے، لیکن ساری عمر یہ پتہ نہیں کہ کسی ایک آیت کا بھی معنی کیا ہے۔ 6600 کتنی آیات ہیں، ایک آیت کا بھی معنی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو اس لائن میں لائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، مستدرک امام حاکم اور مسند امام احمد کی صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ تو اسے کام پر لگا دیتا ہے۔ استعملہ کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گورنر ہیں ان گورنروں کی تعیین یا عامل کہتے ہیں، یہاں تو عامل مزدور کو کہتے ہیں نا، لیکن تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، عامل کا معنی لیبر نہیں ہوتا، عامل کا معنی گورنر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو فلاں علاقے کا عامل مقرر کیا، وہ عامل لیبر نہیں، گورنر، اس علاقے کا حاکم۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے کام پر لگا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ اسے گورنر لگا دیتا ہے، صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ، اللہ اسے کیسے یا کس کام پہ لگا دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، اللہ اسے موت سے پہلے نیک کاموں پر لگا دیتا ہے۔ اگر کسی کی موت نیک کام کرتے آئے تو یہ ہے حسن خاتمہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اسپیشل تعلق اور اسپیشل رابطہ ہے اللہ کا اپنے بندے سے کہ اسے نیکی کرنے کی باقاعدہ توفیق دے دیتا ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیات میں نے شروع میں پڑھی ہیں، سورۃ فصلت، حامیم سجدہ جسے کہتے ہیں، اس کی 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے بندوں کو 10 بشارتیں دی۔ تفسیر ابن کثیر کو اگر پڑھا جائے نا ان تینوں آیات کی تفسیر تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ملے گی، جس کا مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی توحید کا اقرار کیا۔ ربنا اللہ، ہمارا رب وہ ہے جو معبود ہے، 2 توحید اور 3 توحید کی تینوں قسمیں آ گئی۔ اسماء و صفات، اللہ بھی اسماء و صفات میں سے اور ربنا بھی اسماء و صفات سے، اور اللہ معبود ہے، توحید الوہیت، اور رب پروردگار کے معنوں میں ہے خالق و مالک، توحید ربوبیت۔ جو آدمی یہ کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، شادی کا موقع آیا، اللہ کے کیا احکام ہیں، اللہ کے رسول کے کیا احکام ہیں، پرواہ نہیں، تو کیا یہ ثابت قدم رہا؟ یہ کہہ دیا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، لیکن کہیں کلمہ حق کہنے کی ضرورت پڑی، سامنے دیکھا کہ اس سے تو میرے کئی قسم کے مسالے ہیں اور میری کئی مسلطیں جڑی ہوئی ہیں، میں تو اس کے خلاف کلمہ نہیں کہہ سکتا، کیا یہ استقامت پر ہوگا؟ بہترین کلمہ وہ ہے کہ جو ظالم کے سامنے حق کی بات کہی جائے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ظالم کے سامنے کلمہ حق کیا کہیں گے؟ ہم تو صرف ایک آدمی کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات ہیں اور وہ آدمی عینی شاہد ہے، آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ، ضرورت پڑ جائے کہ بھائی ہمارے لیے گواہی دے دو تو وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کہ میں تمہارے خلاف گواہی دوں گا تو میرا فلاں ہے۔ استقامت بہت آسان ہے، اور استقامت کے لیے آدمی کے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اگر دل سے یہ بات نہ اٹھے گی تو استقامت نہیں ہوگی۔ زبان سے کلمہ کہنا تو بڑا آسان ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھ لیا ہے، دنیا بھر کے گناہ وہ کرے، دنیا بھر کے حقوق وہ مارے، دنیا بھر کے لوگوں پر جتنا بھی جہاں بھی ہو سکے ظلم وہ کرے، کہے میں مسلمان ہوں۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل کو مسلمان ہونا ہوگا، ہماری آنکھوں کو نہ تکبر رہے، نہ دوسروں کے لیے حقد، حسد، بغض اور نفرت رہے دل میں بھی، اور آنکھوں میں ہمارے سامنے ہم سے چھوٹا، ہم سے کمزور، ہم سے غریب آدمی آئے تو ہمارے دل کے اندر ایسا جذبہ نہ پیدا ہو کہ یہ میرے مقابلے میں یہ کیا ہے۔ دل و نگاہ تب مسلمان ہوتے ہیں۔ زبان سے کلمہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جن لوگوں نے زبان سے کلمہ کہا، کون کون سا واقعہ یہاں ذکر کریں؟ حضرت بلال نے
حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے زبان سے کلمہ کہا تھا، ان کو جن جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تاریخ بھری ہوئی ہے۔ صہیب رومی صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام مالدار، گھر میں دولت، گھر میں آسانیاں، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اسلام لائے، گھر والوں نے کپڑے تک اتروا لیے، بوریا پہن کر گھر سے نکلے۔ اسلام لائے، گھر والوں نے، خاندان والوں نے بچے چھین لیے۔ ہجرت کا وقت آیا، کئی صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا، بیوی جانا چاہتی ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ بچے لے کے جانا چاہتا ہے، خاندان والے کہتے ہیں ہمارے خاندان کے افراد ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ بیوی چھوڑنی پڑی، بچے چھوڑنے پڑے، گھر چھوڑنا پڑا، اگر کسی کی زمین ہے زمین چھوڑنی پڑی، لیکن لا الہ پڑھ چکے ہیں، اب استقامت یہاں ہے ثابت قدمی کہ کچھ بھی ہو، جان جائے، مال جائے، اولاد جائے، کچھ بھی جائے، اب لا الہ سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں۔ اس صحابی کے ماں نے کہا کہ میں قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم واپس پلٹ کے نہیں آتے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ تو انہوں نے کہا اماں یہ تو ایک جان ہے، طویل واقعہ ہے، یہ تو تمہاری ایک جان ہے، کبھی 100 جانیں بھی ہوں اور میرے سامنے ایک ایک کر کے نکلے، میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب بات یہاں تک آ گئی، یہ الفاظ کہہ دیے، تو اب ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اگر وہ اسی وقت ڈھیلے ہو جاتے کہ وہ میری ماں ہے اور اپنی ماں کے بڑے فرما بردار معروف تھے، لیکن جب اسلام لائے استقامت یہ تھی کہ اب کلمہ چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں معمولی سی چیز سامنے نظر آ رہی ہو تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں، کبھی بچوں کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، کبھی اپنے لیے۔ لوگوں نے جان و مال کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد ان کلمات پر وہ ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اگر آدمی ایمان والا ہو، دل میں ایمان ہو، اب ظاہر ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایمان ہی پکا نہیں ہے تو کہیں گے ہم نے نہیں کبھی دیکھا فرشتہ ہمارے ساتھ، بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑے عمرے کیے، بڑے حج کیے، ہمارے ساتھ ہم نے کوئی فرشتہ اترتے؟ فرشتے کو ہم کیا دیکھ پائیں گے؟ جب اللہ رب العزت کہے تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا کے کسی بھی مسلمان کو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، دکھتے ہیں یا نہیں، اترتے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کا اترنا کتنا بہترین ہے بجائے اس کے کہ شیطان اتریں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں فرشتے اترتے ہیں وہاں شیطان نہیں اتر سکتا، وہاں جنات کا ڈیرا نہیں ہوگا، فرشتے رحمت کے ساتھ آئیں گے۔ اگر یہ نہیں اتریں گے تو پھر وہ شر کے ساتھ آئیں گے، جنات آئیں گے، ابلیس اور اس کے چیلے آئیں گے۔ اللہ رب العزت بندوں پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہے، رحمت کے فرشتے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اور جو ہونے والا ہے ہو جائے گا، لیکن تم کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا غم نہ کرو۔ بشارتیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی زبان سے۔ کبھی سنی ہے یہ بشارت؟ ہم کہاں سنیں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ ہمیں دل سے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ واقعی فرشتے اترتے ہیں، اور واقعی فرشتے ہمیں یہ بشارتیں دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا، اب ہمیں کسی اور کی شہادت کی کیا ضرورت ہے؟
ہمارے کان کام کریں یا نہ کریں، ہماری آنکھیں کام کریں یا نہ کریں، ہمارا ایمان کام کرتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی غم نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وعدہ کہاں کیا جاتا تھا؟ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے وعدہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جا بجا احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ کام کرو جنت ملے گی، یہ کام کرو جنت ملے گی۔ اور تو اور ایک پاکٹ سائز کی کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں پہلے عربی میں تھی، اب اردو میں بھی موجود ہے، پاکستان میں وہ شائع ہو چکی ہے، 1000 عمل یا سنت جو جنت میں لے جائے گا۔ اب باقی چیزوں کو، باقی حدیثوں کو چھوڑ دیں، 1000 حدیث تو یہ ہے، اور پاکٹ سائز کتاب ہے، کوئی بہت بڑی نہیں، حدیث دی معنی دیا، حدیث دی معنی کی، اندر موجود ہے کہ تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہیں جنت ملے گی، یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی، یہ کام سر انجام دو اور ان کاموں سے باز رہو۔ اور پھر فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! اللہ بندوں کا دوست ہے یا نہیں؟ اللہ بندوں کا دوست ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو بھی بندوں کا دوست بنا دیا۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ اور جنت جو ہے اس کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے۔ ما تشتہی انفسکم، یعنی تمہارا دل کسی بھی چیز کو چاہے گا جنت میں وہ موجود ہے۔ دنیا میں اتنا ممکن ہوتا ہے چاہے کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ کہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے؟ غلط بات۔ اللہ کی نعمتوں کو تو گننا ہی ممکن نہیں ہے، ہر چیز موجود کیسے ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں تمہیں تمہاری مرضی کی، تمہارے مطالبے کی، تمہارے دل میں من چاہی ہر چیز ملے گی۔ ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے دل میں ہے وہ پہنچے گی، جس جس چیز کا مطالبہ کرو گے، طلب کرو گے، وہ ملے گی۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، یہاں میزبانی ہوگی کس کی طرف سے؟ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ نزل کا معنی ہے میزبانی، ہم مہمان ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمارا میزبان ہوگا۔ اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ اس میزبانی اور اس مہمانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں کچھ کرنا ہے، اور زندگی بھی اتنی چھوٹی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر، غریب، اجنبی ہو، او عابر السبیل، یا مسافر ہو۔ صحیح بخاری، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اجنبی کسی کے گھر میں آ جائے تو کیا 6-7 سال رہے گا؟ وہ اجنبی آ گیا، ایک رات رہ گیا، کسی نے رکھ لیا، چلا گیا، مسجد میں آیا، اعلان ہوا، کھانا مل گیا، چلا گیا، یہ ہو گیا اجنبی جسے ہم جانتے نہیں۔ او عابر سبیل، یا مسافر۔ اب مسافر جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے 1000 کلومیٹر، 1200-1500 کلومیٹر مکہ جانا ہے مثال کے طور پر یہاں سے، اس کے لیے وہ تیاری کرے گا،
لیکن اپنے ساتھ کیا کیا کچھ لے کے جائے گا. سفر میں ہے اسے معلوم ہے کہ وہاں جانا ہے. اپنے ساتھ زاد رات تھوڑا بہت جس کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ ساتھ لیا. کیا گھر سے کمبل یہ وہ ہر چیز اور گدے اور بیڈ اور یہ سب کچھ ایئر کنڈیشن اٹھا کے لے کے جائے گا؟ ہلکا پھلکا سامان ساتھ لیا کہ آسانی سے وہاں پہنچیں گے. اور اگر یہ بھی معلوم ہو کہ آگے ہمارے لیے بہترین انتظام موجود ہیں تو پھر تو بریف کیس کافی ہے. اس میں اپنا پاسپورٹ اقامہ یہ وہ ضروری 1-2 سوٹ رکھے گئے. کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو او عابر سبیل، یا تم مسافر ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جو ہمارے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو الحمدللہ اب رات کا انتظار نہ کرو، جو کچھ کر سکتے ہو اسی دن کے اندر اندر کر لو. نیکی کرنے کا تو ویسے بھی دن میں ہی موقع زیادہ ہوتا ہے نا. آپ آتے جاتے کسی کی تعاون کر دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں 4 پیسے رکھ دیے، کسی کا اور کوئی تعاون کر دیا. صبح ہو گئی، رات کا انتظار نہ کرو کہ رات میرے لیے آئے گی ہی آئے گی. نہیں جانتا دوپہر بھی آئے گی یا نہیں، رات تو دور ہے. دن چڑھ گیا الحمدللہ، جو کچھ کر سکتے ہو اللہ کے لیے وہ کرنے کا آغاز کر دو. سب سے پہلا کام ہے کہ سورج اگ گیا ہے، فجر پڑی تھی، سورج اگ گیا، 2 رکعتیں. ان 2 رکعتوں کا کتنا فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فجر پڑھے، ذکر اذکار میں مشغول رہے، سورج نکل جائے 10-15 منٹ کے بعد صلاۃ الاشراق 2 رکعتیں پڑھے، اسے حج و عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. بتائیے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. صلاۃ الضحیٰ 8 6 4 2 جتنی بھی رکعتیں ممکن ہوں دوپہر ہونے سے پہلے اور سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد، درمیان میں جو وقت ہے اسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں اور اسے ہی نماز چاشت بھی کہتے ہیں. یہی صلاۃ الاوابین ہے. صلاۃ الاوابین ہمارے پاکستان انڈیا میں اور جگہ رکھی ہوئی ہے. وہاں ایک ضعیف روایت کو لے کر مغرب عشاء کے درمیان یہ 8 رکعتیں رکھی ہوئی ہیں صلاۃ الاوابین، جبکہ وہ روایت ضعیف ہے. محدثین سارے کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. اور صحیح مسلم میں یہ وقت ہے. صحیح مسلم جس کی اس حدیث پر کسی کو ضعیف ہونے کا شک تک نہیں. وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سورج کے اگنے کے بعد جب تھوڑا ریت گرم ہو جائے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین کی نماز وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگے. یہ ہے وقت صلاۃ الاوابین کا. مغرب عشاء کے درمیان ایسا ہوگا؟ مغرب عشاء کے درمیان تو سورج گرم تھا، تب بھی جیسے جیسے اثر ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ معاملہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں یہ ضد ہے یا یہ کیا ہے، ضعیف حدیث چیختے رہو، چلاتے رہو، دکھاتے رہو کہ تمہارے علماء بھی ضعیف کہہ رہے ہیں، نہیں چھوڑیں گے. ایک تو ہے نا کسی نے بتایا نہیں، ایک دوسرا یہ کہ بھائی ان کا مولوی کہتا ہے ہمارا نہیں کہتا، ان کا بھی کہتا ہے ان کا بھی کہتا ہے کہ روایت ضعیف ہے لیکن یہ عمل نہیں چھوڑیں گے. یہ ضد، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یہ اتنا زنگ آلود ہم ہو چکے ہیں ان معاملات میں کہ کنڈی ایسی لگی ہے، اور زنگ آلود کنڈی پھر آسانی سے کھلتی بھی تو نہیں نا. WD-40 کیا وہ ڈالتے ہیں، پھر رگڑتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، تب جا کے وہ کنڈی کھلتی ہے. WD-40 کبھی کبھی ہمارے دلوں پر کام نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے
ایک چیز واضح طور پر علماء، دنیا بھر کے علماء جانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یعنی یہ ناقابل عمل ہے۔ دوسری طرف صحیح سند سے ثابت صحیح مسلم کے حدیث ہے نہیں۔ ہماری صلاۃ الاوابین مغرب عشاء کے درمیان پڑھتے رہیے، لیکن جو وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، یہ فضیلت تب ملے گی جب اس وقت پڑھو گے۔ اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں اشراق کی نیت سے پڑھے تو ثواب ملے گا، 2 رکعتوں کا صرف ملے گا۔ لیکن جو فجر سے لے کے اشراق کے وقت تک ذکر اذکار کر کے 2 رکعتوں پڑھتا ہے، حج و عمرہ، اور یہ 2 رکعتیں پڑھے گا، نیت اشراق کی ہے لیکن وقت اشراق کا نہیں ہے، 2 نفل کا ثواب زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت توفیق دے، دن چڑھ جائے تو کوشش کریں جو کچھ کرنا ممکن ہے کرتے رہیں۔ اور دوسرے الفاظ ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ جب رات ہو جائے تو اب دن کا انتظار نہ کرو کہ دن بھی چڑھنا ہے میرے لیے۔ دن تو چڑھے گا، سورج تو ظاہر نکلے گا، لیکن ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا رات میں جتنا وقت مل سکے، رات کو چونکہ سونا ہے، لیکن سونے سے پہلے جتنا وقت مل سکے جو کچھ اس میں کوئی دین کا نیک کام کر سکیں کر گزریں۔ اور یہ کہ صبح ہوگی تو کروں گا، کون جانتا ہے صبح ہوگی یا نہیں۔ یہ بیل منڈے چڑھے گی یا نہیں چڑھے گی کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ اور جہاں تک ثابت قدمی صرف ظالم کے سامنے ہی نہیں ہوتی، ثابت قدمی عمل پر بھی تو ثابت قدمی ہے نا۔ ایک عمل شروع کیا، ثابت قدم ہو جائیے، جم جائیے۔ ایمان، کلمہ پڑھا، ثابت قدم ہو جائیے۔ ایک کام شروع کیا، ثابت قدم ہو جائیے۔ کسی نے کہا کہ صلاۃ الاشراق کا بڑا ثواب ہے، شروع کر دی بسم اللہ کر کے، اور تھوڑے دن گزرے فجر بھی گئی، صلاۃ الاشراق تو بعد کے فجر بھی گئی، صلاۃ الاشراق، یہ استقامت نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے تو فجر تو پڑھنی ہے، فرض ہے۔ جتنا بھی موقع مل سکے صلاۃ الاشراق کی بھی کوشش کریں۔ بعض مسجدیں بند ہو جاتی ہیں فجر کے بعد جلدی، تو پھر کیا کریں؟ صلاۃ الاشراق ختم ہو جائے گی۔ صلاۃ الاشراق وہاں سے اٹھیے، اپنے گھر آ جائیے، گھر میں آ کے بیٹھیے، اللہ کیجیے۔ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد، خاص طور پر 15 منٹ عموماً کہا جاتا ہے 10 سے 15 منٹ، اس وقت آپ 2 رکعتیں گھر میں پڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ دفتر میں جانے کا بھی ابھی وقت نہیں ہوتا، دفتر میں جانے والے کمپنیوں والے ان کا ذرا جلدی ہو جاتا ہے، عموماً لوگ 8 بجے 7:30 بجے 6 بجے جاتے ہیں، ان کو بڑی آسانی کے ساتھ وقت یہ مل سکتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ ہر کام میں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ صحابی نے کہا قل لی قولا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات کہیے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو جامع معنی ہو، مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم بتائیے کہ ایک ہی بات میں سارا دین سمجھنے کا ارادہ ہے نا، ایک ہی بات کہیے سارا دین مجھے آ جائے، مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، صحیح حدیث صحیح مسلم کی، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور اب اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ توحید کو، عقیدے کو، ایمان کو ڈگمگاتے ہوئے نہ رکھو، کبھی موحد، کبھی مشرک، کبھی موحد اہل سنت، کبھی بدعتی، اس قسم کا رویہ نہ رکھو کہ جیسا وقت آیا ویسے ہی چل نکلے۔ ثم استقم، ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، اب ثابت قدم ہو جائیں، جو نیکیاں ہیں وہ اختیار کریں، جو گناہ ہیں ان سے ہر ممکن طریقہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جو بشارتیں دیتا ہے ان بشارتوں میں سے ہی ایک بہت عمدہ قسم کی بشارت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے
وہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ اس بندے سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب اگر اللہ کسی سے ملنے کا خواہش رکھے تو کتنا بہترین بندہ ہوگا وہ۔ اللہ اپنے بندے سے ملنے یحب، اللہ محبت کرتا ہے کہ میں اس بندے سے ملوں، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے سے ملوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، اگر کوئی اللہ سے ملنا چاہے، اللہ سے ملنے کو محبوب سمجھے، اللہ اس بندے کو ملنے کو محبوب سمجھتا ہے۔ اب اللہ کو ملنے کے لیے ایک تو دنیا ان لوگوں کی ہے جو آگے والا کھاتا جانتے ہی نہیں۔ کافر جو ہے وہ تو آخرت کے مانتے ہی نہیں ہے نا، تو کہتے ہیں کہ بس مر گئے اور ختم۔ یہی وجہ ہے کہ مومن عموماً موت سے نہیں ڈرتا، شہادتیں بڑے شوق سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ مومن کو معلوم ہے کہ یہاں مروں گا، آگے اس سے بھی انشاءاللہ بہترین زندگی ملے گی۔ اور کافر یہودی خاص طور پر اللہ نے یہودیوں کو خاص طور پر قرآن میں کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے اللہ کے پیارے ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا ہی کر کے دکھاؤ، نہیں کریں گے۔ ان کو موت سے ڈر آتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کا آگے ہی کچھ نہیں، وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، مر کے اٹھنے کو بھی نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا آگے کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بڑا ہی بہترین یہ ایک تحفہ دیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے سے نفرت کرے اللہ اس سے ملنے سے نفرت کرتا ہے۔ اب بندہ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ سکتا ہے نا کہ میری اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے یا نہیں۔ اور مومن کو تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت سے جو نوازنا ہے وہ اللہ کی ملاقات اور دیدار الہی، وہ نعمت ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے ہیج ہیں۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ بندے جنت میں اپنی اپنی جگہ آرام سے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے منادی آ جاتی ہے، ندا آ جاتی ہے کہ اے میرے بندو کیا کچھ اور چاہیے؟ صحیح حدیث واقعہ موجود ہے، اے میرے بندو تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو بندے کہیں گے اے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تریدون شیئا ازیدکم، کچھ چیز چاہیے اور زیادہ دوں؟ تو کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، تو نے جہنم سے بچایا، ہمارے چہروں کو روشن کیا، ہمیں اب اور کیا چاہیے؟ قیامت کے دن مومنوں کے، مسلمانوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کافروں کے وجوہم مسودہ، ان کے منہ کالے ہوں گے، اور اہل ایمان کے چہرے چمکتے ہوئے روشن، ہنستے ہوئے، مستبشر، ضاحکہ مستبشرہ، اور ان چہروں پر اللہ کی نعمتوں کی رونقیں، آدمی جب خوش ہوتا ہے تو چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری پارٹی جو ہے ان کے منہ کالے، اور کالے منہ کا لفظ تو ہمارے دنیا بھی معروف ہے نا کہ وہ کالے منہ والا۔ اب آدمی کا منہ چاہے کالا ہو یا نہ ہو، اگر کوئی صبح راستے سے گزر گیا، جو ہمارے پچھلے درس میں یہ بات تھی نا کہ وہ کالے منہ والا صبح صبح میرے سامنے آ گیا تھا، سارا دن آج پریشان گزرا ہے، جو ہمارے یہاں بدفعلی، بدشگونی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کے جو چہرے ہیں وہ خوبصورت ہوں گے، اور بندے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت
فیکشف الحجاب، جو اب تک بندوں کے اور اللہ کے مابین حجاب تھا، اللہ وہ حجاب دور کر دے گا۔ اب دیدار الہی ہوا نہیں ہوا؟ دیدار الہی، اور اللہ رب العزت کے دیدار کے ساتھ ہی وہ بندے کیا کہیں گے؟ ہم نے تو آج تک کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، نعمتیں جنت کی ساری موجود ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اور کیا چاہیے؟ ہمارے چہرے پر رونق پر نور کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور دیدار الہی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی تک کچھ ملا ہی نہیں تھا، اب ملا ہے۔ یہ ہے دیدار الہی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا۔ یہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، کہیں گے فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ۔ اللہ رب العزت کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کا جو لطف اور نظارہ اور جو فرحت اور شادمانی اور خوشی ہوگی، اتنی کسی دوسری چیز کی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے یہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ سعادتیں۔ اور قرآن کریم کے مختلف مقامات پر سورۃ القیامہ میں، سورۃ عبس وتولی میں، سورۃ المطففین میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، قیامت کے دن مومنوں کے چہرے ایسے کھلے ہوئے ہوں گے کہ نعمتوں کی وجہ سے وہ انتہائی پر جمال اور پر رونق چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے ناظرہ چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، دیدار الہی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ مسفرہ، مسلمانوں کے مومنوں کے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ، وہ خوشی کے ساتھ ہنس رہے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے۔ مستبشرہ، اور اللہ کی طرف سے بشارتیں انہیں مل رہی ہوں گی، فرحت پانے کے نتیجہ میں چہروں پہ رونق ہوگی۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں وجوہ مسود ترہقھا قطرہ، ان پر غبار چڑھا ہوا ہوگا، غبار اس حد تک ہوگا کہ منہ کالے ہو چکے ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس اہل ایمان کو اللہ رب العزت قدمی کے نتیجہ میں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اور جنت رب کائنات کے دیدار کے علاوہ جنت خود ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ اگر صرف ایک مرتبہ جنت کا نظارہ کر کے پلٹ آئے، اسے دنیا بھر کی ساری مصیبتیں، تکلیفیں، غم، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں انتہائی عیش کوشی، بڑی پر لطف، پورے تعیشات کے ساتھ زندگی گزاری، اسے صرف جہنم کا ایک جھونکا، ایک غوطہ لگا کر باہر نکال دیا جائے، اسے دنیا کی کوئی نعمت یاد نہیں رہے گی۔ اور مومن بندہ جو دنیا میں روکھی سوکھی کھا کے ٹائم پاس کرتا رہا، اللہ کی یاد میں رہا، اسے جنت کا صرف ایک نظارہ دکھایا جائے گا، اسے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے بڑے زبردست انتظام کر رکھے ہیں، ہمیں بس تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ کوشش کر کے اپنے آپ کو لائن پر رکھیں۔ اور لائن پر ہم تب رہیں گے جب کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو بھی ہے اس کو قبول کرتے رہیں، مانتے رہیں۔ موت سے گھبرانا، موت سے ڈرنا، جن لوگوں نے دل سے اس بات کو قبول کیا کہ مرنا ہے اور آخرت میں انشاءاللہ ہمیں اللہ جنت میں لے جائے گا اور دیدار الہی ہوگا، دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اگر دل میں یہ بات آئے تو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے، گھر والے کچھ رونے دھونے کرنے لگے، جیسا کہ معروف ہے، ظاہر ہے کہ وہ نوحہ بیان تو کرتے نہیں تھے، لیکن رونا دھونا تو شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی
موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو فوت ہونے جا رہے ہیں، ندا کا عالم ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں غدن نلقى الاحبہ، غدن نلقى الاحبہ، خوش ہیں، ان کے چہرے پہ موت کی تکلیف نہیں، ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، بلکہ الٹا کہہ رہے ہیں غدن نلقى الاحبہ محمدن و صحبہ، آج مر جائیں گے، کل اپنے پیاروں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے جا کے ملیں گے۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، یقین کی باتیں ہیں۔ اگر ایمان و یقین مضبوط ہو تو یقیناً یہ حقیقی فرحت و خوشی جو ہے آدمی دنیا میں بھی پا سکتا ہے اور آخرت میں بھی پا سکتا ہے۔ اور رہا معاملہ یہ کہ آج سے پہلے ہم سے کیا کیا کمیاں ہو گئیں، کیا کیا کوتاہیاں ہو گئیں، ان کمیوں کوتاہیوں کو لے کے ایسا بھی نہیں کر لینا چاہیے کہ چلیے جی اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، یہ مایوسی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے در سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے آپ جیسے لوگوں کا در نہیں ہے، وہ اللہ کا در ہے۔ خالق مالک، غفور و غفار، صاحب جود و کرم، اس کے در سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سکھلائی اور قرآن کریم میں بھی یہ بات آئی، سورہ یوسف میں آیت نمبر 87، جب کہا نا کہ اپنے بھائی یوسف کو ڈھونڈو، واقعہ تو معلوم ہے نا سارا یوسف علیہ السلام کا، فوت ہوئے مدت ہو گئی ہے لیکن اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں اپنے بھائی کو ڈھونڈو، اب بھی اپنے بھائی کو تلاش کرو، وہ مل جائے گا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اپنے اللہ سے نا امید کبھی نہ ہونا۔ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں لا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، فَإِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں، مسلمان تو نا امید نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہو چکا، آج بھی ابھی ہم زندہ ہیں اور توبہ کا دروازہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کھلا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کارروائی نہیں کرنی پڑتی، آج نیت کر لیں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ ہر ممکن طریقہ سے نیکی جو سامنے آئے گی کریں گے، برائی سے بچیں گے، اللہ رب العزت یقیناً معاف کرتا ہے اور راستہ بھی دے دیتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے باز آ اور ہر آنچ ہستی باز آ، یعنی تم جو بھی ہو، جو کچھ بھی کرتے رہے ہو، جو کچھ بھی کرتے آ رہے ہو، اب باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، نیکی کرنا اختیار کر لو، کر 100 بار توبہ شکستی باز آ، یعنی بار بار تم نے 100 بار بھی توبہ کی ہے، توڑ دی ہے، مایوس اب بھی نہ ہو، اب بھی گناہوں سے باز آ جاؤ، نیکیاں کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت ہر وقت توبہ قبول کرے۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری توبہ پری پلانڈ ہوتی ہے، پری پلانڈ توبہ اور پری پلانڈ نکاح۔ پری پلانڈ نکاح بھی ہے نہیں ہے، جس میں طے ہے کہ 2-3-4 دن کے بعد طلاق دینی ہے، شیعہ کریں تو متع، سنی کریں تو حلالہ، شیعہ کرے تو حرام، سنی کرے تو حلال، یہ اصلاً دونوں میں حرام ہے، نہ شیعہ کا متع حلال ہے، نہ سنیوں کا حلالہ حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی، پھر بھی یہ حلال رہے گا۔ حلالہ کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ قرار دیا، پھر بھی یہ حلال ہے۔ جس فعل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے، اب آپ اندازہ کریں، ہمارے یہاں کھلا کاروبار چل رہا ہے، یہ حلالے کا، حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں۔ ایک میرے پاس فوٹو ہے بورڈ کی، اور بورڈ جو ہے وہ راولپنڈی میں حلالہ سینٹر،
میں نے ایک دن کسی سے بات کی تو کہا کہ آپ ایک راولپنڈی کی بات کرتے ہیں، یہ تو پاکستان انڈیا کے کئی جگہوں کئی شہروں میں یہ موجود ہے، مدرسوں کے باہر حلالہ سینٹر، مسجدوں کے ساتھ والے کمرے میں مولوی صاحب کے کمرے پر حلالہ سینٹر، جگہ جگہ یہ سینٹر بنے۔ یہ سراسر غیرت سے خالی لوگوں کا کام ہے۔ غیرت مند آدمی چاہے گا کہ 3-4 دن کے لیے میں اپنی بیوی اس کے پاس چھوڑ دوں، پتہ بھی ہے کہ طے شدہ وقت ہے، نکاح نہیں رہے گا، یہ نکاح ہی نہیں، باطل۔ شیعہ کا ہم فوراً فتویٰ دے دیں گے کہ نہیں جی وہ حرام ہے، متع حرام ہے، یہ بھی متع ہے وہ بھی متع ہے۔ انہوں نے نام حلالہ نہیں رکھا، ہم نے نام زبردست کر کے رکھ لیا، تاکہ یہ ہے پری پلانڈ نکاح باطل، اور ایک ہے پری پلانڈ توبہ۔ گناہ کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، طے ہے کہ صبح بھی کرنا ہے، اور اس وقت توبہ بھی کر رہا ہے، تو یہ پری پلانڈ توبہ ہوئی یا نہیں؟ نیت یہ کریں کہ ہم نے اس گناہ سے بچنا ہے، ہر ممکن پورے ارادے سے، کر چکے ندامت کا اظہار کریں، کر چکے آج کے بعد قطعاً چھوڑ دیں، کر چکے آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ 3 کام کر لیں تو توبہ قبول ہے۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو چوتھی شرط جو ہے وہ بندے اور بندے کے مابین کے گناہوں میں ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے، حق مارا ہے، حق ادا کر دو، توبہ قبول ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پری پلانڈ توبہ سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ایک سوال ہے کہ جو آدمی دجال کے دنیا میں آنے پر یقین نہ رکھے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میری رائے کی بات نہیں ہے کہ میری کیا رائے ہے، میں رائے نہیں دیتا، میں قرآن و سنت بیان کرتا ہوں اور وہی بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے کی خبر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظہور کی خبر دی، صحابی نے دجال کو دیکھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ صحابی نے دجال کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، اور وہ قیامت سے پہلے کھل کے سامنے آئے گا، اور جو جو کچھ کرے گا ایک نہیں 10 احادیث موجود ہیں۔ اگر کوئی دجال کے آنے کا انکار کرتا ہے تو وہ حدیث رسول کا منکر ہے اور وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جو حدیث رسول کا منکر ہے وہ مسلمان ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کوئی آدمی کہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قرآن و سنت کی نصوص میں سے اگر کوئی کسی ایک نص کا بھی انکار کر دے، ایک ہوتا ہے تعویل کی کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے، مان لیا تیرے نزدیک یہ بنتا ہے تو یہ بنا لے، لیکن وہ انکار نہیں کر رہا۔ اور ایک ہے کلی انکار کر دے کہ دجال ہے ہی نہیں، دجال آئے گا ہی نہیں، یہ انکار حدیث ہے، اور منکرین حدیث قرآن سنت کا انکار حدیث انکار قرآن تک لے جاتا ہے۔ اب آپ جو ہمارے منکرین حدیث کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں حدیث کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، ان سے پوچھئے کہ اگر تم فلاں کو چھوڑ کے جو کہتے ہو کہ ہمیں قرآن کافی ہے، کیا صرف قرآن سے تم کوئی نماز پڑھ سکتے ہو؟ صرف قرآن سے نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف قرآن سے روزہ نہیں رکھ سکتے، صرف قرآن سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ جب تک حدیث شامل نہیں ہوگی، تب تک یہ تفصیلات نہیں ملیں گی، تب تک آپ وہ عمل سر انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا حدیث رسول کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو